السلام علیکم ناظرین، آج کی نشست بڑی اہم نشست ہے میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ مجھے موقع مل رہا ہے پاکستان کی بہترین یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا۔ میں یوتھ کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ نشست خاص اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہ دوست پاکستان کا مستقبل فاٹا ایریاز جن کو ہم کہتے ہیں وہاں سے آئیں۔ یہاں پر شمالی اور جنوبی وزیرستان سے طلبہ اور پروفیشنلز موجود ہیں، یہاں سے خیبر ایجنسی سے لوگ موجود ہیں، باجوڑ سے یہاں سے موجود ہیں لوگ، لکی مروت سے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ چند ایجنسیوں کے لوگ یہاں پر نہیں ہیں، لیکن اگر کلیکٹیولی آپ دیکھیں تو تمام فاٹا ایریا کی عمومی طور پر نمائندگی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری خوش قسمتی میری یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی ایجوکیٹڈ گروپ ہے۔ اگر آپ کو فاٹا ایریاز کے حالات سے ابھی تک آگاہی نہیں ہوئی تو ہم اس کو اپنی کوتاہی گردانیں گے، لیکن پڑھ لیجئے کسی دن یہ جاننے کے لیے کہ فاٹا کے اندر لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، جو ان کے اوپر جنگ طاری ہے، جس طرح ان کا معاشرت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ان حالات میں ان لوگوں نے اپنے کیریئرز بنائے ہیں اور اپنی ڈگریز لی ہیں۔ تو ہم اگر کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں جہاں پر حالات نسبتاً بہتر ہیں تو بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی، اصل اچیومنٹ ان لوگوں کی ہے کہ حالات کو بھی ڈیفیٹ کر رہے ہیں اور وہ سہولیات جو ریاست ان کو نہیں فراہم کر سکتی اس کے باوجود یہ اپنا مارک بنا رہے ہیں۔ اور تیسرا میں کہتا چلوں، اور میں اس میں کسی کی تضحیک نہیں کر رہا، کہ بہت سارے نمائندگان کے ایسے اگر آپ بیٹھکیں دیکھیں جہاں پر نمائندگان پبلک کے آتے ہیں تو وہاں پر اگر اتنے لوگ اکٹھے کریں اور ان کی ڈگریاں ایک سائڈ پر رکھیں تو ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ اتنی سی ہوں گی۔ اس کمرے میں جتنی ڈگریاں موجود ہیں ان کا انبار لگا ہوا ہے۔ دس از اے ویری ایجوکیٹڈ گروپ دیٹ آئی ہیو۔ تو آپ سب کا میں بڑا مشکور ہوں جی کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ نشست کی اور میرے طویل انٹروڈکشن کو آپ نے برداشت کیا۔ اچھا، اب شروع میں کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آپ نے اچیومنٹ بھی بڑی کی ہوئی ہے۔ اب یہ نیا سال ہے اور ہر نئے سال کے کم از کم پہلے ہفتے کے اندر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اس سال میں ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے، تو ذرا پہلے نئے سال کا جو عزم ہے اس پہ کوئی بات کرنا چاہے گا؟ کیا کرنا چاہتے ہیں نئے سال کے اندر؟ کون بات کرے گا جی؟ جی سر، انشاءاللہ اسی سال نئے سال میں میری ڈگری بھی یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کون سی ڈگری ہوگی آپ کی؟ MBA فرام قائد اعظم یونیورسٹی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جو ہمارے لوگ ڈسپلیس پرسن ہیں، جو انٹرنل ڈسپلیس پرسن DI خان میں جو آئے ہوئے ہیں، میں بیسیکلی DI خان میں رہتا ہوں، ابھی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے ہوں، تو وہاں پہ جو لوگ ہمارے آئے ہوئے ہیں ان کو ایک اپرچونٹی وہاں پہ یہ ملی ہے ان کے بچوں کو کہ وہ وہاں کوئی ایجوکیشن حاصل کریں۔ تو میری ایک دلی خواہش یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو، ان بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لاؤں، کیونکہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے، اگر ان میں اویئرنیس آئے گی، تبھی وہ اپنے رائٹس مانگ سکیں گے، تبھی وہ ظالمانہ جو ایک نظام چل رہا ہے ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں گے، اور تبھی ہم اس قابل بن سکیں گے کہ ہمارا فاٹا، ہمارے لوگ پوری دنیا کے ساتھ۔ کیا زبردست بات کی، اس پہ تالیاں نہیں ہونی چاہیے ایسے آپ کے خیال میں؟ ہے جی؟ اچھا، یہ بتائیں کہ سارا کچھ آپ کس طرح کریں گے؟ مطلب یہ اس کا آغاز سارا کچھ نہیں، اس کا آغاز کس طرح کرنا چاہیں گے؟ سر، بات ایکچولی یہ ہے کہ آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہماری ایک بلڈنگ تھی، ہم نے کچھ نوجوانوں نے مل کے وہاں ایک اسکول، پرائیویٹ اسکول بنایا، آکسفورڈ پبلک اسکول کا ہم نے اس کو نام دیا۔ ہم نے جو محنت کی اس کا ہمیں یہ صلہ ملا کہ وہاں پہ 800 سے 1000 تک لڑکے وہاں پہ پڑھتے تھے ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں، اور وہ بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے۔ دور دراز سے جو لوگ تھے وہ وہاں ان کی اسمبلی جو صبح لگتی ہے ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، وہاں پہ جو ڈسپلن تھا بہت اچھا، تو ہم وہاں پہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن جو آپریشن سٹارٹ ہوا اس کی وجہ سے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اب ہماری خواہش یہ ہے، جہاں میرے ساتھ کچھ اور بھی وہاں پہ لڑکے ہیں، تو ہم نے یہ سٹارٹ بھی کیا ہوا ہے، وہاں ایک وزیرستان کیڈٹ اسکول بھی ہے، ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی لڑکے اگر ان کو فائنینشیل کوئی پرابلمز ہوں گی تو ہمارے جتنے بھی ہائی اتھارٹیز ہیں، ہمارے جو لوگ بیوروکریٹس ہیں، ہم ان سے بھی ملیں گے، ان کے لیے بات کریں گے کہ ہمیں فائنینشیلی بھی ہیلپ کریں، تاکہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں اور ان کو پڑھا سکیں اور بہت اچھی بات۔ اصل میں دیکھیں، ہماری بھی کوتاہی ہے اس میں میڈیا کی بھی، کہ جب سکول اڑایا جاتا ہے تو وہ خبر تو بنا دیتے ہیں، لیکن جب سکول بن جاتا ہے وہ خبر ہم نہیں بناتے۔ تو ہمیں یہاں پر اپنی کوتاہی جو ہے بالکل کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے سکول اڑنا جو ہے وہ خبر ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے انیشیٹو جو ہیں وہ ہمارے کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہے، بٹ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا عزم یہ ہو گیا
اب کوئی اور عزائم کے بعد؟ جی سر میں پہلے انڈیویجولی تو میں ماسٹر آلریڈی کر چکا ہوں, انشاءاللہ CCS کرنے کا ارادہ ہے, لیکن وہ تو انڈیویجول کی بات ہے. لیکن آپ مسئلہ حل کرنے کے بجائے مسئلے کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, بیوروکریٹ بن کے. ویسے ہی کہہ رہا ہوں ہمیں اچھے بیوروکریٹس کی بڑی ضرورت ہے. جی سر, واہ بہت اچھے, بیسٹ بیوروکریٹس آر فرام فاٹا اینڈ NWF. سر کلیکٹیولی جو ہم امید رکھتے ہیں نئے سال کے لیے اور جو آغاز کرنا چاہتے ہیں فاٹا میں, جس طرح میرے دوسرے بھائی نے بتایا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے, ان اسکولوں کو بنانے کے لیے اور یہ اسپتالوں کو بنانے کے لیے اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کو دینے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس ماحول کو ہم امن کا نام دیتے ہیں. تو سب سے جو ہم اس امید کے ساتھ اس سال کا آغاز کریں گے کہ انشاءاللہ فاٹا میں اس سال امن آ جائے گا, اور جب امن آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ اسکول بنانا اور یہ اسپتال بنانا میرے خیال میں مشکل بات نہیں ہے. تو اب امن کی توقع لیے آپ سال چلا رہے ہیں. آپ کے پاس آتا ہوں جناب. جی سر, جیسا کہ میں نے BBA میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا, پہلے پوزیشن لی, اسی طرح میرا سوشل ورک میں بھی فائنل ایئر ہے پشاور یونیورسٹی میں. سوشل ورک کس قسم کا کر رہے ہیں؟ سوشل ورک میں اچھی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں میں گولڈ میڈل حاصل کروں. اور اتنے گولڈ میڈلز کا کیا کرنا ہے؟ فاٹا والا ہوں. خام خواب ہمیں احساس کمتری دے رہے ہیں اتنے گولڈ میڈل اکٹھے کر کے. نہیں, فاٹا والا ہوں, زیادہ سے زیادہ کی ضرورت ہے. جتنے گولڈ میڈل زیادہ ہوں گے اتنے لوگ باتیں سنیں گے میری زیادہ. اور سر میرے ایک دلی خواہش یہ ہے کہ سر 2010 میں بھی نہیں, 2011 میں بھی نہیں, 2012 میں جب میں اپنے گھر جاؤں. سر جب ہم سٹی میں ہوتے ہیں تو ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں, انٹرنیٹ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے, کیبل بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب میں گھر جاؤں میرے ساتھ اچھا لیپ ٹاپ ہے سر, لیکن وہ صرف شہر میں یوز کر سکتا ہوں. میں گھر میں جاؤں, میرے پاس انٹرنیٹ ہو, ہمارے جو فیمیل ہے وہ صحیح طرح سے پڑھ سکے, ہمارے ساتھ کیبل ہو سر, کیبل ہو, میڈیا کا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہو, ہم انٹرنیٹ کو یوز کریں. یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریشن. آپ بیسیکلی چاہ رہے ہیں جس کو مین سٹریم انٹیگریشن کہتے ہیں, کہ جو اسلام آباد میں جو سہولیات ہیں, اسلام آباد بھی کم از کم آئینی طور پر ویسے ہی پاکستان کا حصہ ہے جیسے لنڈی کوٹل کا بارڈر ایریا ہے. تو اسلام آباد میں اگر سہولیات ہیں تو لنڈی کوتل کے اندر بھی ہونی چاہیے نا سر. جس طرح سے ہم سٹی میں کام جواب دیں مجھے ذرا. اسلام آباد کی سہولیات کے ساتھ پھر رحمان ملک بھی آتے ہیں, چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے. ویسے so you want basically facilities. ٹھیک ہے, if you don't mind let me go there and then come back to you. آپ کی طرف بھی آتا ہوں. جی محترم. جی سر, میرا نام دین محمد وزیر, وزیرستان ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا وائس چیئرمین بھی ہوں. سر ہم نے نیکسٹ ایئر 2012 کے لیے تو میرا یہی خواہش ہے, ابھی چائلڈ لیبر پہ ہم نے سروے شروع کیا ہوا ہے فری ایجوکیشن کے لیے, اور یہ سردی کے چھٹیوں میں فری اکیڈمی چلاتے ہیں فار پور اسٹوڈنٹ, غریب طلباء کے لیے. ٹھیک ہے. تو غریب طلباء کی آپ کتنے لوگ ہیں, بچے ہیں آپ کے پاس غریب طلباء کے؟ وہ تو سر 100 میں آتے ہیں. 100 میں آتے ہیں. 100 میں, لیکن ابھی تک ابھی ہم نے سروے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. تو 2012 میں ہماری یہی کوشش ہے آرگنائزیشن کی, پرسنلی میرا یہی کوشش ہے کہ وہ سروے بھی کمپلیٹ ہو جائے اور غریب طلباء کے لیے ایک اسکول وہاں پہ ارینج کیا جائے. عمومی تصور یہ ہوتا ہے جی وہ وہاں پہ کیا لوگوں کو تعلیم, وہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے تعلیم کا, بچوں کو تعلیم پر بھیجنا چاہتے ہیں نا. یہ تو آپ جو ہمارے بہت سارے ایسے ویورز ہیں ان کو خیر پتہ بھی نہیں ہوگا فاٹا میپ. سر میں بتا دیتا ہوں, بتائیں. ایجوکیشن کا وہاں دلچسپی ہے لوگوں کا, لیکن وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. ابھی میں پرسنلی بات کر رہا ہوں, میرے گھر سے 5 کلومیٹر ہر سائڈ پہ کوئی اسکول نہیں ہے, نہ بوائے اسکول ہے اور نہ گرل اسکول ہے. تو اسی وجہ سے کوئی بھی ایجوکیشن میں کس طرح انٹرسٹ لے سکتا ہے. ٹھیک. تو آپ نے اپنے جو اسکول آپ چلا رہے ہیں اس کے لیے آپ اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں. 2012 میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں اسٹیبلٹی اور امن آ جائے, آرمی اور طالبانوں کے آپریشن آپس میں سیز فائر ہو جائے, اور ہمارے جتنے IDPs ہیں, وزیر ہیں, مسعود ہیں, اور اغذائی ایجنسی میں جتنے بھی لوگ ہیں, ہم اپنے ملک کو اپنے علاقے میں چلے جائیں. کیونکہ ہماری طرف وہ لڑکی کہتی ہے نا اپنے محبوب کو کہ جانا نخپل وطن تروشا پردائے وطن دسڑی قدر کا ممینا. ہم اگر لاہور میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, تو ادھر بھی ہم پہ لوگ ہنستے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں اپنے کی وجہ سے, اپنے اصولوں کی وجہ سے, یا ان کے اپنی ریجڈی کی وجہ سے آپ لوگ اسے لگا. ہم کہتے ہیں کہ بس اسٹیبلٹی آ جائے ہمارے علاقوں میں. ہمارے لوگ پڑھنے کے بہت شوقین ہیں اور پڑھے بھی ہیں, آپ کو خود بھی پتہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پمز اسپتال میں جب زرداری صاحب کے والد صاحب تھے, ان کے ہیڈ بھی اورگزئی ایجنسی سے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا جائے
کہ یہ ہمارے علاقوں میں ڈرون اٹیکس یہ سب کچھ بند ہو جائے اور ہم صرف پڑھنا چاہتے ہیں. ٹرائبل اور سندیار ولی نے بات کی تھی, انہوں نے پریکٹیکلی پرفارم نہیں کیا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بندوق ہم سے ہٹا دیا جائے اور ہمیں قلم دے دیا جائے تو ہم ٹرائبل علاقے کے لوگ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. زبردست بات, کتنی اچھی بات ہے. آپ اس طریقے سے خوش قسمت بھی ہیں, جب آپ کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں تو پھر خوش قسمتی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ ان بہت کم پاپولیشن کے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اس علاقے میں سے نکل کر ایک خاص مقام پر پہنچ گئے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی ذمہ داری, آپ اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں اس ہدف کے حصول کے لیے؟ میں اپنا حصہ یہ ڈال سکتا ہوں کہ ہمارے ہم عمر جتنے لوگ ہم بیٹے ہیں, ہم سب کو, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب اسکولوں کی بات کی, میں بھی اپنے نوجوان جتنے میرے بھائی ہیں اور جتنے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں لڑکیاں تھیں فیمیل اسٹیبل کی, ان کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ اپنے والدین کو وغیرہ کو سمجھائیں کہ اسٹیبلٹی میں کردار ادا کریں. اول تو بات ہے کہ اسٹیبلٹی تب آئے گی کہ ہماری کوئی بات تو مانے نا, تو یہ تب ہوگی کہ ہماری بات تو کوئی مانے. ہمارے بڑوں کی بات نہیں مانی جاتی تو میں کون ہوتا ہوں. اچھا, اب اس کو ذرا ادھر ہی روکیں, میں یہ نقطہ ذرا دیر سے لانا چاہتا لیکن آپ اپنے اٹھا دیا, ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلٹی, اسکول آپ نے چلانے ہیں, آپ نے انٹرنیٹ فیسلٹی وہاں پر لینی ہے, آپ کو بھی امن چاہیے, گولڈ میڈل بھی آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, ڈگریز آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے, یہ پورا ایک آپ کے ذہن میں مستقبل کا نقشہ ہے. اس نقشے کا انحصار جو ہے وہ امن پر ہے. اگر جنگ و قتال جاری رہے گا تو آپ وہ مجموعی طور پر وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, یہ امن کیوں نہیں آ رہا؟ امن کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگ بات نہیں مان رہے, کچھ ہماری آرمی بات نہیں مان رہی. تو امن تو اس طرح ہے کہ جب میں آپ کی بات مانوں گا اور آپ میری بات مانیں گے تو امن آئے گا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آرمی کا بندہ ہمیں کہے کہ 15 منٹ میں گھر خالی کرو, 15 منٹ میں ظالم کے بچے کیا اٹھاؤں گا اپنے ساتھ؟ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ. کچھ موقع تو دو, 3 گھنٹے تو دو, 4 گھنٹے تو دو کہ میں اپنے ساتھ کچھ اٹھاؤں تو صحیح. آپ نے بات کی, ہمارے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں, آپ کو یاد ہے 2003 میں نیک محمد کے ساتھ پاکستان آرمی نے معاہدہ کیا, دوسرے دن پہ نیک محمد کو مارا کسی نے, اور کہ پاکستان آرمی کہہ رہی ہے کہ میں نے مارا. اب آپ دوسروں کا الزام خود کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پھر تو پشتون آپ کے ساتھ لڑے گا, کیوں نہیں لڑے گا؟ پشتون تو تیار بیٹھے اس علاقے میں. ہمارے علاقے میں جب ڈرون اٹیک شروع ہوئے تھے نعت وزیرستان میں سب سے پہلے, تو وہاں پر درپخیل ایک بہت بڑی قوم ہے, وہاں کا خان تھا افضل خان, ابھی وہ فوت ہو گئے. ان کا ایک دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے تو ایسے لوگوں سے پنگا لیا کہ ہم تو تیار ہی اس چیز کے لیے, فارغ ہیں, سارا دن کام کیا ہے پہاڑوں میں, لڑائی کا کام ہے, وہ تو تھک جائیں گے اور ہم تو لڑتے رہیں گے.